السلام علیکم، میں ہوں رضا کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا کھرل یوٹیوب چینل۔ پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائیے اور شیئر بھی کیجئے اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو جناب آج کا موضوع آئینی ترامیم کے حوالے سے ہی ہے اور ایک پیش رفت اس حوالے سے ہوئی ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا ہے خورشید شاہ کی صدارت میں، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے شریک ہوئے، لیڈرز شریک ہوئے اور ڈسکس کیا ہے۔ اور آج اس کمیٹی میں مولانا فضل الرحمان اور دیگر لوگ بھی تھے، بلاول بھٹو زرداری بھی، اور یہاں کمیٹی میں مسودے جو ان ریفارمز کے حوالے سے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی، وہ پیش ہوئے ہیں اور اس پر ڈسکشن بھی ہوئی ہے۔ اور ڈسکشن کے ساتھ ساتھ فیڈ بیک کے لیے فردر ملاقات کل 12 بجے۔ تو ایک یہ بڑی پیش رفت ہے کہ پہلے جو لگ رہا تھا نا کہ بہت کانفلکٹ ہے لوگوں کے درمیان، سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کے درمیان، تو یہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے، اور اس پہ ریزرویشن ڈیفینیٹلی اور مخالفت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور گوہر علی خان بھی اس حوالے سے ابھی کچھ بتانے سے قاصر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایگری کر جائیں کسی بات پر، لیکن ان کے لیے یہ بنتا نہیں، نظر نہیں آ رہا ابھی جو حالات بن رہے ہیں، جو کلیش آف انٹرسٹ ہے اور جو ان کے ایلیگیشنز ہیں، اس کی ٹائمنگز اور شخصیات کے حوالے سے کہ اس سے کون مستفید ہو سکتا ہے، کس کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے اور کون کون سی سیاسی جماعت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ تو یہ بڑی پیش رفت ہے آج کے حوالے سے۔ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کسی بھی سسٹم میں یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی صورت میں جو ہوتی ہیں، وہ کوئی غیر متوقع چیز نہیں ہے۔ جہاں بھی ریٹن کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہاں پہ امینڈمنٹس بھی ہوتی ہیں، جتنا بھی ریجڈ یعنی غیر لچکدار آئین کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ امریکہ جیسا آئین جس کو امینڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہاں بھی امینڈمنٹس ہو چکی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں۔ ماضی قریب میں ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہیں، لیکن امینڈمنٹس وہاں بھی ہوئی ہیں۔ انڈیا میں ادھر ادھر جہاں بھی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، تحریری آئین ہے یا تحریری دستور ہے، وہاں پہ ایک طریقہ کار ہے، پارلیمان یا مکرنہ یا لیجسلیچر اس کو امینڈ کرتی ہے جہاں پہ ضروری ہوتا ہے، اور ایک پروسیجر ہے اس کو طے کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ گراؤنڈز اور سٹیک ہولڈرز، ظاہر ہے پورا ملک سٹیک ہولڈر ہوتا ہے اس طرح کی آئینی ترامیم کا، اور خاص طور پر جب آپ نے جوڈیشری میں ایک آرگن یا ایک نیا انسٹیٹیوشن تخلیق کرنا ہے، ایک نیا ادارہ تخلیق کرنا ہے، تو یقیناً یہ ہے۔ اس میں سردست 3 یا 4 موضوعات ہیں جن کو لیا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی، پھر اس میں ججز اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہوگا، جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن اور اس کے سٹرکچر میں ترامیم ہوں گی۔ اس کے علاوہ ججز اپوائنٹمنٹ اور ججز کی ریموول کے حوالے سے ان کی پرفارمنس رپورٹ، جس طرح سے ماضی میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بتا چکے ہیں کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں پاکستان کے آئین میں ترامیم کے لیے، اور کوئی بھی جماعت ہو جو اس وقت کر رہی ہے وہ یا جو اس وقت مخالفت کر رہی ہے، اس کو فائدہ سب کو ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ۔ ماضی میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ترامیم کا ہو سکتا ہے اس وقت کی حکومت کو اتنا فائدہ نہ ہو۔ 18ویں ترمیم کے فوراً بعد ہی حکومت ختم ہو گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کچھ عرصے بعد، اور پھر دوبارہ وہ گورنمنٹ میں نہیں آ سکے، فیڈرل لیول پہ مشکل ہو گیا ان کے لیے۔ لیکن وہ ترامیم ہو جانے سے ایک کریڈٹ تو ان کے پاس چلا گیا، اور سب لوگ ان کی، اور خاص طور پر جو فیڈرلسٹ ہیں، جو فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، جس میں فیڈریٹنگ یونٹس کو زیادہ اختیارات کی بات ہوتی ہے، جس میں صوبوں کو بااختیار بنایا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، یا وہ پروپگیٹ کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں، وہ اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں۔ اس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھی ایک لینڈ مارک ایونٹ کے طور پر لیا جاتا ہے، اور اس میں بھی طے ہوا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی۔ یہ محض اس لیے نہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے رش بہت ہوتا ہے سپریم کورٹ میں کیسز کا، اور عام اپیلنٹ ان کی سنوائی نہیں ہوتی، سماعت ان کی دیر سے ہوتی ہے، جبکہ زیادہ وقت عدالتوں کا اور خاص طور سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کا جوڈیشل اور نہ دوسرے کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو سننے میں لگ جاتا ہے، ان مقدمات کو سنتے سنتے ٹائم سارا ختم۔ ایک اندازے مطابق اس وقت بھی 187 یا اس سے زیادہ کیسز ہیں کانسٹیٹیوشنل نوعیت کے، یہ سارے اگر بن جاتی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو پھر اس کورٹ میں چلے جائیں گے۔ یوں یہ کورٹ ایک
طے شدہ کام کرتی رہے گی اس کو جو تفویض ہوگا. اس طرح ایک اور پروپوزلس جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہے کہ صوبائی سطح پہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو اور جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو فائل کیا جا سکے یا ان کو ڈسکس کیا جا سکتے, سنا جا سکے ایسے مقدمات, اور پھر اپیل فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہو یا سینٹرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہو. اگر ایسا ہو اس طرح یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے اور یہ کسی خاص اسپیسیفک شخصیت یا وقت یا حکومت کو ٹارگٹ نہ کر رہا ہو بلکہ یہ اکراس دا بورڈ ہو, تو اس سے کیا اچھا ہو سکتا ہے. لیکن جب بھی فیصلہ ہونا ہے کسی بھی قسم کا, چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا یا جوڈیشل ریفارمز کا ہے یا لیگل ریفارمز کا ہے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ہے, تو کوئی نہ کوئی تو اس کا اسٹیک ہولڈر ہوگا نا, کوئی نہ کوئی تو بینیفیشری اس وقت بھی کہا جائے گا. تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے متفق علیہ ہوں اور کوئی اس کی مخالفت نہ کر رہا ہو, چونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ایک حکومت, سیاسی جماعتیں حکومت میں ہوتی ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہوتی ہیں, اور حکومت اکثریتی ہونے کے ناطے جو فیصلے کر رہی ہوتی ہے یا آئین یا قانون بنا رہی ہوتی ہے یا امینڈ کر رہی ہوتی ہے, یقیناً دوسری یعنی اپوزیشن کی جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہوتی ہیں اور یوں یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اب کیا صورتحال بنتی ہے اس بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اگلے 3-4 دنوں کے اندر شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاسوں یا ان موڈز کے بعد یہ فوراً یہی سننے میں آ رہا ہے کہ 18 یا 19 تاریخ کو یہ پیش کر دیا جائے گا پارلیمنٹ کے اجلاس میں, یعنی سیپریٹ. اور اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہت سی اب بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی یا دیگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس اکثریت اب ہو چکی ہے 2/3 جس کی وہ کہہ رہے تھے, اور جو معاملات ہیں وہ تو ان کے ہاتھ میں ہیں, کنٹرول میں, اب اس لیے اس کی راہ میں معنی نہیں ہے. تو مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ اعتراض جب پوری ہے تو پھر ہمیں کیا, لیکن یہ کہ آن بورڈ لینا, ڈسکس کرنا, اس کی موڈیلٹیز کو دیکھنا, ان کی ڈیٹیلز کو دیکھنا, یہ کوئی قانون میں تبدیلی نہیں ہے, ترمیم نہیں ہے, یہ آئین میں ترمیم ہے. یعنی جو بیسک سٹرکچر ہے اسٹیٹ کا اس میں کہیں نہ کہیں یہ ترمیم ہو رہی ہے, تو ان ترامیم کا اثر کئی شقوں پر ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہر ایک پارٹی اور سٹیک ہولڈر, بار ایسوسیشنز, بار کونسلز سب اس پہ فیڈ بیک دے رہے ہیں, ریئیکٹ بھی کر رہے ہیں, کئی مخالفت بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جیسے سندھ کے 543 وکلاء نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر میں یعنی کہا ہے, ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپیل کی ہے کہ آپ اس آئینی ترمیم کو ٹیک اپ کریں, یعنی یہ مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ یہ ڈیٹریمنٹل ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم, ان کے الج کی, اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اس طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر جو سابق سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اب ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں جا رہے ہوں یا کسی اور سیاسی جماعت میں ہوں اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ, تو وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی پٹیشن فائل کی. اس طرح لاہور ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن ہے, سندھ ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن تھی. ہو سکتا ہے کوئی کورٹ آرڈر آ جائے, ہو سکتا ہے یہ نہ ہو, کیونکہ جو چیز ابھی ہوئی نہیں ہے اس کے اوپر کورٹ آرڈر کیا آ سکتا ہے, اس میں کیا موڈیلٹیز اس کی طے ہو سکتی ہیں, کیا اس کی ڈیٹیلز آ سکتی ہیں, جبکہ کوئی چیز معرض وجود میں ہی نہیں آئی ہے. صرف مجوزہ ترامیم کو بات بنا یا بیس بنا کر کوئی پٹیشن کا لگ جانا لگتا تو نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے. تو یہ ہے جناب جوڈیشل اور کانسٹیٹیوشنل اور لیجسلیچر کے حوالے سے. اور دوسری بڑی اندوہناک خبر ہے, بلوچستان میں ٹیررزم ختم نہیں ہوا ابھی, بلکہ اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں, بعض تو روزانہ کی بنیاد پر بھی ہو رہے ہیں, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور کنسرنڈ اداروں کو بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہونا ہوگا اور پریمپٹیو میئرز کرنی ہوں گی کہ یہ رک جائیں چیزیں. اور خاص طور پر جب مزدوروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, یہ تو بہت اندوہناک ہے. اور آپ اس بار کان کنی کرنے والے مزدوروں کو نشانہ بنایا اور 20 اپنی جانوں سے گئے ہیں, اور بہت بہت خوفناک ہے. بات ان سے کرنی چاہیے جو ذمہ دار ہیں, لیکن جو اس طرح انسانیت کے قتل پہ لگے ہیں کیا بات ان سے کی جائے.
یعنی بات تو وہاں تک ہوتی ہے کہ یہاں تک مطالبات ہوں کہ یہ کریں وہ کریں، لیکن یہ تو قتل عام ہو رہا ہے. اللہ کرے انہیں ہوش آ جائے اور ہوش کے ناخن لیں، مطالبات اپنے سامنے رکھیں اسٹیٹ کے. بارہا بازی میں بھی تو رکھتے رہیں، اس بار بھی رکھیں. کچھ مانے جائیں گے، کچھ نہیں مانے جائیں گے، کچھ تو سٹیپ فارورڈ ہوگا نا. جس طرح پی ٹی ایم کا ہوا ہے، کچھ رجسٹ ہوا، کچھ بات آگے بڑھی، کچھ مانی گئی ہیں. علی امین گنڈا پور میزبانی کر رہے ہیں اسی جرگے کی. اب اللہ کرے کہ وہ جرگہ کامیاب ہو اور اس میں جائز جو مطالبات ہیں مرکزی حکومت اور مرکز ان کو مانے اور قبول بھی کرے، اور اگر کہیں وہ غلطی پر ہیں تو انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بالکل. تھینک یو فار listening to me.